بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ پڑھتے ہیں رقیب اللال صاحبہ کی طرف۔ جے میں ہندی ڈھولنا وے ڈھولنا سونے دی تویتڑی، جے میں ہندی ڈھولنا وے ڈھولنا سونے دی تویتڑی، رہندی گل نہ لگے تیرے ساواں دے نیڑے نی، کہ میں بڑا جانیا جانیا سونے دی تویتڑی۔ نال تسی تویتڑی چ موریاں کرن دے۔ آپ سے بعد میں بات ہوتی، پہلے ذرا مرشدوں سے تو بات کر لیں۔ آج بڑی خوش لگ رہی ہیں آپ۔ کیوں نہ خوش ہو، جب آپ بلاتے ہیں آپ کا فون آتا ہے میں تو پوری رات سوتی نہیں، یقین کریں۔ واہ، ہاں جی، ساڈی منجی کلی ہے جی، اور یہ کیا خشک منجی تے روندا بہت ہے۔ کیا جی آپ ٹھیک ہے؟ ویسے ایک آپ نے زیادتی کی ہے، کیا یہ فضول سے لوگوں کو ہم نے پھر بلا لیا۔ یہ بی بی کوئی جگل کر، کدا منہ بنا توڑی چ بلی پسی ہے۔ استاد نے زندگی میں پہلی بار اچھی اور ٹائمنگ والی بات کی۔ ویسے ان کو کیوں بلا لیتے ہیں؟ رقیبو جی، اب یہ جدید عہد کے گلوکار ہیں، ان کی بھی موجودگی ضروری ہے، اور جیسے آپ کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں، ان کے بھی بے پناہ چاہنے والے۔ یہ کوئی سٹائل نہیں ہے، غلط گانا گایا سی، انہاں دی انگلاں لاتی ہیں۔ لائیں کدوں نے نال لگیاں نے، ویکھتے چنڈا کھانی نے میں تو 25 سال ہو گئے آپ کو میوزک میں، شکر۔ بندہ یہ سیکھ لیتا۔ اچھا، آپ بڑی خوش لگ رہی ہیں آج، وجہ کیا ہے؟ اس خوشی کی وجہ آپ ہیں۔ میں پرسوں میں نے آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا۔ زبردست دیکھا ہوگا آپ نے۔ ہاں زبردست میں دیکھا ہے، لیکن آپ زبردست کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اچھا، آپ نے وائٹ شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ او ہو، وہ تو یوم شہداء و دفاع والی تقریب۔ ویسے آپ کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ اتنے بڑے دن میں اور اتنے بڑے پروگرام میں آپ گئے، زبردست ٹیم کی نمائندگی بھی کی۔ جی جی جی، میں تو 3 گھنٹے ٹی وی کے آگے سے ہٹ ہی نہیں۔ مینوں کہندی پچھلا حصہ کھول میں وچ جانا ہے۔ استاد دا بڑا جھوٹے مستری ارگم ہوئے۔ میں تو حیران ہی ہو گئی، یقین کریں شاہ جی، ہر چینل پہ آپ تھے، جو بھی چینل میں چینج کروں اس پہ آگے آپ بیٹھے ہوئے تھے، سارے چینلوں کو پیسے دے کے آئے۔ نہیں، ایٹ اے ٹائم اتنے چینل پہ تو بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ بنیادی طور پر تو یہ دن ہی شہیدوں کا اور غازیوں کا دن ہے، اور میرے خیال میں ہمارے پورے میڈیا نے اس بات کا ثبوت دیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے غازیوں سے اور اپنے شہیدوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ میں تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پاک فوج کو سلام پیش کر رہی تھی، بڑا اچھا ماحول لگ رہا تھا، آپ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ نہیں، بڑی محبت، بڑی محبت۔ میری تو سچی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ والدہ کی تھوڑی سی طبیعت بھی خراب تھی، تو اللہ ان کو زندگی سے دے۔ میں بس امی جان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، آپ کو اس طرح کا موقع پرووائڈ تو کرے، ہاں نہیں آپ دل سے کرے نا، ہاں ہوں نہ کرے۔ ہاں نہیں ملے آپ، موسٹ ویلکم۔ میں چاہتی ہوں میں ان کی خدمت کروں، ان کے پیر دباؤں۔ آپ کو تو بہت پسند کرتی ہیں وہ۔ میں بھی ان کو بہت پسند کرتی ہوں، میں کہاں اور وہ کہاں، میرے کیسے کیسے نصیب تو آپ کی سعادت مندی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں صبح صبح اٹھ کے ان کے پیر دباؤں، ان کو ناشتہ دوں اور ان کی خدمت کروں۔ نہیں، وہ تو میری اہلیہ کرتی ہیں، نہیں میں نے دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی تو دینا۔ وہ بھی دیتی ہیں۔ ناشتے کے بعد مجھے امی سے جدا نہ کریں، میں تو ان کی دعائیں لینا چاہتی ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے ماں جی نو کٹدیاں کٹدیاں اچانک تہانوں کٹن لگ پڑا۔ یہ آپ کا سیکٹری لگتا ہے، ساری بات جانتا ہے۔ میں اصل میں چاہتی ہوں کہ امی کے دل میں جگہ بناؤں اور گھر میں بھی۔ اچھا کب ملنے آؤں بتائیں نا پھر۔ خورشید ڈریس دے دو گھر دا۔ میں آپ کو لوکیشن بھیج دوں گا۔ ان کے گھر کی لوکیشن پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ وہ آپ کا ایک شعر بھی ہے لوکیشن پہ، کون سا؟ رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ۔ اچھا رقیبوں نہیں، اچھا، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے۔ یہ شاعر لوگ نے انہوں نے چور رستہ بھی رکھا ہے۔ اے مسلسل غریبو۔ اچھا اس غزل کے اور شعر سنائے نا، اس کے کو بہت زیادہ شعر نہیں ہوئے تھے۔ ایک آدھا اور سنانے دے، دل تو لگا رہے۔ رقیبوں کے لیے رکھو، نہیں صرف رقیبوں کے لیے رکھو۔ رقیبوں نہیں، رقیبوں۔ نہیں یہ نون گناہ اٹھائے آپ نے اور میرے درمیان۔ نون گنا ہٹا کے نون انا نال پایا۔ رقیبوں کے لیے رکھو، کتنا اچھا لگتا ہے آپ کے منہ سے رقیبو۔ ہاں رقیبو، وسیع شاہ۔ بات بڑی اہم ہے، یہاں بریک لے لے۔ آپ لگتا ہے شعر نہیں سننا چاہتی۔ میں ایک شعر نہیں چاہتی، میں پورا شاعر چاہتی۔ یہ اپنے گھر دے شعر بنانے چاہندی ہے۔
آپ کی میری شاعری اگر ہوگی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے دیوان ہوں گے. کہ جے اللہ نے غزلاں دیتی ہیں پھر کی کرو گے؟ کوئی گل نہیں, غزلاں رحمت ہوندی نے. جب سے آپ کو اتنے ٹی ویوں پہ دیکھا میں تو دیوانی ہو گئی ہوں یقین. اچھا تیسرا بھی مجھے شعر یاد آ گیا ویسے. چھوڑے شعر کو, 2 بندے اتنے زیادہ ٹی وی پہ آتے ہیں, یا آپ یا عمران خان. دیوانہ یاد ہے ہم کو, واہ, دیوانی یاد ہے ہم. دیوانی آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا. دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو, واہ, محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. بیبی یہ اس پہ ریپ بناؤ. دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو. دیوانہ یعنی میڈ بوائے, دیوانی یعنی میڈ گرل. بیبی واو. او بیبی دیکھو شاہ صاحب کو کتنا پسند آیا, معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں اور گاؤ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے شعروں کو بخش دیا کریں. میرا خیال ہے انہوں نے ناسا سے ویکسین لوا لی. استاد جب یہی کرنا تو مسلسل تھو تھو کرتے جائے. انہیں تھو کرنا ہی نہیں, تھو تے تو دا دل لگدا. اچھا وہ مجھ دیوانی کے لیے شعر تو سنائے نا. آپ کے لیے نہیں لکھا مگر سنا دیتا ہوں. اچھا محبت کو چھپاتے نہیں ہیں, بیان کرے. آپ تو ماشاءاللہ آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے, ایٹ اے ٹائم 8-9 ٹی ویوں پہ آ رہے ہیں. بیٹا جب شاہ جی کو آنی ہے نا, مجھے لگتا ہے میں تیری ملاقات کراؤں لے ہوں. دیوانہ یاد ہے ہم کو, ہاں, دیوانی یاد ہے ہم کو. کیا کہنے؟ دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو, محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. آہا, رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ, رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ, تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا, یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا, تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو. اچھا شاعر چپ رہے تو چپ رہے, اگر بولنے پہ ہے تو کمرے کی تفصیل بھی بتا. آپ بتا رہے تھے امی جان کی طبیعت خراب تھی. یہ امی جان آپ جس پیار سے کہتی ہے نا. اچھا بتائیں مسئلہ کیا تھا؟ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں جا نہیں سکوں گا شاید یوم شہداء و دفاع والے شو کے لیے. مگر پھر سچی بات یہ ہے کہ زبردست ٹیم نے بہت مجھے پش کیا, اور پھر جو ہمارے پروڈیوسر ہیں حسیب خان, انہوں نے بھی بہت پش کیا. ضرور جانا چاہیے کہ اس موقع پہ کہ جب پوری قوم اپنے شہداء اور اپنے غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہوتی ہے, خراج عقیدت خراج تحسین پیش کر رہی ہوتی ہے, اس میں زبردست ٹیم کا بھی حصہ. کیا بات ہے. اور پھر خاص طور پہ جب ڈی جی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب کا محبت برا پیغام آیا تو مجھے بھی لگا کہ یار یہ ہمارے شہید, ہمارے غازی پاکستانی قوم کے سکون کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں. آپ ذرا سوچئے نا سیاچن کی چوٹیوں پر کہ اتنی سی آپ کی انگلی اگر اس مخصوص لباس سے باہر آئے تو فروسٹ بائٹ ہو جاتا ہے, انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے. اور وہاں ہمارے فوجی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارتے ہیں. وزیرستان میں آپ دیکھ لیں کتنی قربانیاں دیں, بلوچستان میں آپ دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں دیں, پنجاب میں آپ دیکھ لیں. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب نے ہی قربانیاں دی ہیں. اور مجھے بہت اچھی لگی ایک بات جس کا آنے والے شوز میں تفصیل سے تذکرہ کروں گا. پاک فوج کو بھی اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ کوئی بھی جنگ اگر جیتنی ہے تو اس کے لیے پوری قوم کا اپنی افواج کی پشت پر کھڑا ہونا ضروری ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس مرتبہ نہ صرف انہوں نے پاک افواج کے جو شہداء اور غازی تھے ان کو خراج تحسین پیش کیا, بلکہ جب جنرل طارق آئے گفتگو کرنے تو ایسی شاندار گفتگو انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا تو فرض ہے مگر پاک فوج کو اس سے بھی زیادہ احساس اس بات کا ہے کہ جو سویلینز نے قربانیاں دیں. اور صرف افواج پاکستان کی قربانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے باقی ادارے, پولیس, رینجرز, ایف سی, باقی جو ایجنسیز ہیں ان سب نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہمارے سیولینز نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. فاٹا کے لوگوں نے, سوات کے لوگوں نے, انہوں نے اپنے جان و مال کا نقصان اٹھایا ہے, انہوں نے اپنے علاقوں سے ہجرتیں کی ہیں. ان تمام قربانیوں کے بعد جا کے ہم یہ جنگ جیت پائے ہیں الحمدللہ. بڑی خوبصورت بات تھی. اور پھر اس مرتبہ جو پولیس کی قربانیاں ہیں, انہوں نے پولیس کی جو محنت ہے اس کو بھی انہوں نے ایکنالج کیا. رائے طاہر صاحب جو اس وقت آئی جی بلوچستان ہیں اور سی ٹی ڈی کو ڈیولپ کرنے میں انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا. ان کو بے پناہ اور بہت ہی فراخ دلی سے پاک فوج نے خراج تحسین پیش کیا اور دل کھول کر ان کی تعظیم کی اور ان کو داد دی.
تو آپ سوچیے نا کہ پولیس کا اور دیگر جو فورسز ہیں ہماری جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتی ہیں ملک میں، ان کا مورال اس سے کتنا بلند ہوا ہوگا۔ تو یہ اس حوالے سے انتہائی منفرد شو تھا کہ مجھے یہی لگا کہ ہمارے جوان اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، تو جان سے زیادہ کوئی مادر وطن کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ تو پھر ہمارا آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی سپورٹ میں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ واو بالکل کہ ہمیں آپ کی قربانیوں پر ناز ہے، آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہمارا غرور ہیں۔ واہ واہ، اور اس تقریب کی ایک انتہائی منفرد اور اچھی بات جو مجھے لگی، وہ بھی میں چاہوں گا کہ ضرور میں ناظرین سے شیئر کروں، کہ آپ دیکھیے کہ کئی ایسی پارٹیز اس وقت جن کو کچھ گلے شکوے ہیں اس ادارے سے، یعنی کہ ہماری فوج سے، صحیح بات کرنی چاہیے، ان کی بھی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ وہاں موجود تھی۔ میاں شہباز شریف صاحب وہاں موجود تھے، MQM کے خالد مقبول صدیقی صاحب وہاں موجود تھے۔ تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ان دونوں شخصیات کو خاص طور پر دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے وہاں آ کر یہ ثابت کیا کہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور آپس میں 100 گلے شکوے ہوں، پارٹیز کو آپس میں ہوں، پارٹیز کو اداروں سے ہوں، اداروں کو پارٹی سے ہوں، مگر جب شہیدوں اور غازیوں کا ذکر آتا ہے تو اس معاملے میں ہم سب ایک ہیں۔ اس معاملے میں کسی پارٹی کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شہیدوں اور غازیوں کے لیے پورے پاکستان کی پارٹیز، ایک ایک پاکستانی ساتھ کھڑا ہے اور ہر قسم کے گلے شکوے بھلا کر پاکستان کی خاطر جان دینے والوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جنرل بابر افتخار صاحب کی جو مہمان نوازی ہے، جو ہاسپٹیلٹی تھی ان کی، بڑی ہی یعنی کہ لاجواب تھی سب کے ساتھ۔ جتنی ہماری سیاسی قیادت جو وہاں آئی، فنکار جو وہاں آئے، جتنے لوگوں نے وہاں شرکت کی، مگر چونکہ لازمی بات ہے پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں جنرل بابر سے بے شمار ملاقاتیں رہیں، تو جتنے وہ آرٹیکولیٹ ہیں، مہمان نوازی تو ایک بات ہو گئی نا، مگر جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ان کی علم سے محبت ہے، بہت ہی ویل ریڈ، یعنی کہ کچھ چیزوں نے تو مجھے حیران کر دیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یعنی کہ ہالی ووڈ کا جو کنیکشن ہے CIA کے ساتھ، اس پر وہ دعا وسیع جو سیگمنٹ کرتی ہیں، تو ہم نے ریمبو بھی کی تھی کہ کس طریقے سے CIA نے ایک طرح سے CIA فنڈڈ تھی ریمبو، اور کیسے CIA اپنا نیریٹو جو ہے ویتنام کی جنگ میں مختلف فلموں کے ذریعے، افغانستان کی وار میں اپنی مختلف فلموں کے ذریعے پیش کرتا رہا۔ ریمبو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، جس پر جنرل صاحب نے ایک کتاب کا ذکر کیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی سارے معاملات پر کتنی گہری نظر ہے۔ وہ کتاب ناظرین کو بھی پڑھنی چاہیے، CIA ان ہالی ووڈ، کہ کیسے CIA نے مختلف اوقات میں فلموں کے ذریعے اپنا نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی۔ آپ زیرو ڈارک 30 دیکھ لیں، آپ آرگو دیکھ لیں، آپ ہوم لینڈ دیکھ لیں، اور بے شمار فلمیں ہیں جو ایک طرح سے CIA فنڈڈ ہیں۔ تو یہ جو جنرل بابر کی پڑھنے کی عادت ہے، اس نے بڑا ہی مجھے متاثر کیا۔ چیف صاحب سے ملاقات ہوئی آپ؟ جی چیف بڑے وزادار آدمی ہے، بہت ہی باوقار شخصیت ہے، بہت ہی انتہائی مہمان نواز ہے۔ کیا باتیں ہوئی پھر؟ ڈیموکریسی کے اوپر، جمہوریت کے اوپر جو گفتگو ہوئی، ان کے خیالات جاننے کا موقع ملا۔ پھر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ چیزیں انہوں نے ڈسکس کی جو بہت ہی یعنی کہ خوشائند تھی، اور لازمی بات ہے کہ چیف جب بات کرتے ہیں تو انتہائی ذمہ داری سے، اور لازمی بات ہے کہ معلومات کا خزانہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بہت ہی انہوں نے اہم باتیں کی۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ ایسا کب ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کرے اگر ایسا ہی ہو تو یقیناً پاکستان کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی۔ اور بھی کچھ گفتگو ہوئی جو آنے والے پروگرام میں تفصیل سے میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے گفتگو کا آغاز شعر سے کیا ہوگا؟ نہیں، شعر انہوں نے پسند نہیں۔ نہیں، میں نے ان سے جو گفتگو ہوئی اس کا آغاز تو شعر سے نہیں کیا، مگر چیف سے جو گفتگو ہوئی اس میں اردو زبان کے حوالے سے کافی بات چیت ہوئی، مگر اس گفتگو سے مجھے تاثر یہ ملا، اب یہ انہوں نے کہا نہیں مگر یہ تاثر مجھے ملا کہ اپنی زبان سے بڑی محبت ہے انہیں، اور وہ اس کو خوبصورت اور پھلتا پھولتا اور بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چیف صاحب فنکاروں سے تو بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ جو گفتگو مجھ سے بھی ہوئی اس میں فلم کا بھی ذکر آیا، میوزک کا بھی ذکر آیا، اور پھر ان کی گہری نظر تھی آج کے میوزک پہ اور کل کے میوزک پہ، جو ماضی کا میوزک تھا، اور ماضی کے میوزک پہ اور ماضی کی شاعری پہ، اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ واہ، اور سجاد بھائی بھی آئے ہوئے تھے، سجاد علی، سجاد تو از اے جیم۔ اور میری سب سے فیورٹ بھی ادھر موجود تھی، آبدہ پروین جی۔ ارے واہ کیا بات واہ۔ اچھا دیکھیں، ابھی جو آپ نے رقیب صاحبہ بات کی نا، اگین یہ بڑے لوگ کیوں ہیں؟ یہ بڑے لوگ اس لیے ہیں
جس دھرتی ماں کی قوم نے انہیں محبت دی ہے وہ بھی اس قوم سے، اس دھرتی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آخری وقت تک یہ خیال تھا کہ عابدہ جی کے لیے شاید شرکت کرنا مشکل ہوگا عمر کی وجہ سے، تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھی جب وہ تشریف لائیں گی تو کیسے انہیں اسٹیج پر لے کر جایا جائے گا۔ یہاں تک ڈسکس ہوا کہ شاید ان کے لیے مشکل ہو، ذرا دقت ہو چلنے میں، تو ویل چیئر کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا تھا کہ بھئی ان کی شرکت تو بہت ہی ضروری ہے، تو ویل چیئر پر بھی وہ آئیں گی اور پرفارم کریں گی۔ مگر آپ دیکھیے کہ کیا عظیم عورت ہیں وہ، کیا عظیم فنکار ہیں جن کا نام ہے عابدہ پروین صاحبہ، اور کس قدر محبت کرتی ہیں وہ اپنے شہیدوں سے، غازیوں سے، اس وطن پر جان نچھاور کرنے والوں سے، مادر وطن سے، کہ جب وہ شو میں آئیں پرفارم کرنے کے لیے تو اتنی انرجی تھی ان میں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جوان شخص پرفارم کر رہا ہے۔ کیا بات! ایک لمحے کے لیے انہوں نے نہیں کہا، بہرحال کافی دیر تک انہیں بیٹھنا پڑا، بہت ہی سب نے ان کی خدمت کی، بہت ہی عقیدت کی، بے پناہ مہمان نوازی کی ISPR کے لوگوں نے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر عابدہ پروین صاحبہ نے یہ کہا ہو کہ بھئی مجھے کوئی مشکل ہے یا میں تھک رہی ہوں یا کچھ جلدی کر دیجئے، نہیں، پورا شو انہوں نے انجوائے کیا، اپنے بھرپور قدموں پہ چل کے آئیں اور ڈٹ کے جسے کہتے ہیں نا انہوں نے پرفارم کیا۔ ایک اور شخصیت ادھر بیٹھی تھی، اس پہ بھی میں ان قریب جان قربان کرنا چاہوں گی، وہ کون؟ عاطف اسلم۔ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ آپ یہ پہلے طے کر لیں کہ آپ کو وہ پسند ہے کہ میں پسند ہوں۔ میں صرف دیکھنا، ٹھہر تو جاؤ۔ ادھروں شاہ چوکے ادھر لانا، عاطف شاہ کر لینا۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی، جیلس ہوتے ہیں۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے کہاوتیں جو زندگی بدل دیں۔ اور آج کی جو کہاوت ہے وہ پاکستان میں اور اردو بولنے والے اس کہاوت کا پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے بہت ہی کثرت سے جن کہاوتوں کا استعمال ہوتا ہے، یہ کہاوت ان میں سے ایک ہے۔ واہ! شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو، کیونکہ ہمارے سماجی حالات بھی ایسے ہیں، ہمارے رویے بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں روزانہ ہی اس کہاوت کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور کسی نہ کسی سے 24 گھنٹے کے دوران یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ بھائی چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ جی، تو آج کی کہاوت ہے چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور آپ سبھی اس کا استعمال بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن شاہ جی پتہ نہیں کہنے لگے اب آپ سبھی اس میں ملوث ہیں۔ مطلب خاص طور پہ تو یہ کہاوت اس موقع پہ بولی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بری عادت تقریباً چھوڑ دے، مگر وہ جو کسر رہ جاتی ہے نا کبھی، کہ میجر تو چھوڑ دی مگر کبھی نہ کبھی ڈنڈی مار دے۔ اج بھی ہوں بالکل ٹھیک ہو گیا نا، ٹھمکا پھر بھی لا لیندے نے۔ سخاوت صاحب دی عادت نہیں ہونا، پھر رزق روٹی۔ اچھا یار، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں کیوں آرٹ پنپ نہیں سکا؟ آرٹ، فلم، میوزک اور دیگر جو فنون ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فنون سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو تعظیم دینے کے لیے تیار نہیں۔ بس اب ٹھمکا لگانے میں کیا برائی ہے؟ ہن 6 بچیاں دا باپ ٹھمکا لاندا اچھا نہ لگدا۔ تو ٹھمکا لاؤن چ لکھے ہوندا بھی 4 بچے ہونگے تو ٹھمکا لا سکدا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ حکومت نے الاؤ کیتا مطلب پیچھے۔ بزرگوں کو خوش ہونے کا، اگر کسی آدمی کی عمر 50 سے 60 سے زیادہ ہو جائے تو اس کو خوش ہونے کا، اپنی مرضی سے جینے کا، کسی وقت سرمستی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوکاں تے تنقید کرنا، تیرا دادا نچدا ٹرالی تھلے آیا۔ اسی ٹرالی والے کولوں 5 لاکھ روپیہ بھی تے لیا سی نا۔ جو جا تیرا دادا سی نا، وہ 1500 بنتا۔ اچھا، اسی طرح جیسے ایک محاورہ ہے صدیوں سے میرے خیال میں ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، مجھے کبھی سچی بات ہے اس کی سمجھ نہیں آئی، بلکہ مجھے کہہ لینے دیں کہ مجھے ہمیشہ اس محاورے پہ اعتراض رہا کہ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ شاہ جی یہ کہہ کے تسی بین نال کیوں ویکھ رہے؟ میری حال تے نہیں ویکھیا، تیری حال ویکھیا۔ میں نے ایک تو بینا کی طرف نہیں دیکھا، دوسرے کہ بینا بھلے 80 سال کی بھی ہو جائے لیکن اگر ان کا دل کرتا ہے ٹھمکا لاؤن، ہاں تو کیا ہے یار، ہاں اور اگر اچھا رنگ پہننے کو دل کرتا ہے، سجنے سنورنے کو دل کرتا ہے، تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا قانون اس سے منع کرتا؟ شاہ جی تسی ساڈے بزرگاں نوں کیوں خراب کرنا؟ میں نہیں خراب تھیندا۔ یار آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بزرگوں کے بھی تو جذبات ہیں نا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اخلاقی دائرۂ کار میں نہ آتی ہو، اخلاقی طور پہ جو غلط ہو، وہ چاہے بزرگ ہو چاہے نوجوان، ہر ایک کے لیے غلط ہے۔
لیکن اگر کوئی چیز اخلاقی طور پر غلط نہیں ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک انسان زندہ ہے، چاہے وہ 80 برس کا ہو گیا، چاہے 85 برس کا ہو گیا، جب تک اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے نا میرے بھائی، ہاں وہ تو ٹھمکا چلتا رہنا چاہیے. میں شاہ جی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بزرگوں میں چاہے ہمت ہو یا نہ ہو لیکن جذبات ضرور ہونے چاہیے. سینے 'ਚ ਦਿਲ ہوਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ. یار تو بزرگوں کو دندی بڑھاؤنی. یار دیکھیں مجھے غالب یاد آ گیا اس پہ. غالب کے بھی دیکھیے آپ، اگر آپ غور کریں تو جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں یہ وہی بات ہے جو غالب نے اپنے انداز میں کہی واہ ہے نا. گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. جب تک دل ہے نا میرے بھائی، جب تک دل دھڑک رہا ہے، آپ سمجھیے کہ اس دل میں ارمان بھی مچل رہے ہیں. تو لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے معاشرے کے، اپنے خاندان کے، اپنے ارد گرد کے عمر رسیدہ لوگوں کو بھی ہمیں زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے. یعنی بابا جی تڑف رہے ہوں تو اسی راج نہ کروائیے، اسے کہ ارمان مچل رہے ہیں. دیکھیے جب تک ہمارے بزرگ، ہمارے عمر رسیدہ لوگ زندہ ہیں نا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، جب تک وہ زندہ ہے ہمیں اس سے زندگی نہیں چھین لینی. اے تو دادے کو منجی کھول لیندے نے. یہ باتیں کر کے کہ تمہیں لپسٹک لگانے کا اب کوئی وہ نہیں ہے، تم لال رنگ نہیں پہن سکتی ہو، یا کسی بزرگ نے اگر ہلکا سا یعنی کہ رقص کر دیا تو اس پہ آپ نے کوئی اعتراض کر دیا کہ دیکھو بابا جی کی کر رہے ہیں. میرے دادا جی دی 90 سال عمر سی، مائیکل جیکسن کی پینٹ پاؤندے. لیکن شاہ جی بات وہی آپ والی بالکل کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے واقعی ان کو زندہ رہنے کا حق ہونا چاہیے. جی 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 کیونکہ کل کو ہم نے بھی اگر زندگی ہے جی ہاں، اس مقام تک پہنچنا ہے. یس. صرف ایک چیز جو اخلاقی طور پر، قانونی طور پر بری یا غلط سمجھی جاتی ہو اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اگر کوئی چیز 80 سال کے کسی بابے کے لیے غلط ہے تو پھر وہ 16 سال کے نوجوان کے لیے بھی غلط. یہ بات سال دا بابا اتر جائے تو پھر مڑدا نہیں. اور اسی طرح سے 16 سال کے نوجوان کے دل میں اگر ارمان ہے اور وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اپنی مرضی کا رنگ پہننا چاہتا ہے، اپنی مرضی کی لپسٹک، اپنی مرضی کا میک اپ کرنا چاہتی ہے، کوئی 16 سال کی لڑکی اپنی مرضی کے بال بنانا چاہتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80 سال کی عورت کو بھی ہمیں یہ حق دینا چاہیے. واہ واہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں مناسب نہیں ہے اس کا تذکرہ کرنا، چونکہ ذاتی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. میں کم از کم درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، اور ہمارے ایسٹرن کلچر کے، مشرقی روایات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی مائیں اگر 70 سال کی تھیں، 75 سال کی تھیں، وہ خود اپنی والدہ کے لیے لپسٹک لے کے آتے تھے، نیل پالش لاتے تھے اور اپنی ماں کو خود اپنے ہاتھ سے نیل پالش لگاتے تھے. کہ ابا جی دا دل نہ چڑھ جائے. ماں باپ تو پاویں 200 سال دے ہون، ہائے ہائے وہاں وہ پہ بس ٹرتے پھرتے رہن. ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ. ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੁਹਾਣਾ ਧੁਆਣਾ, ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਵਾਉਣੀ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ. دادی نے شرما کے دوجے پاسے منہ کر کے کھنگی جانا. تو آپ کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی نا؟ نہیں جی میری دادی انہوں نے جیندے جی عمران خان کو پسند کرتے ہیں. ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ. ادھر عمران خان دی حکومت بنن ڈئی سی، ادھر انہاں دے دادے دی قبر بنن ڈئی. اسی کور تے تختی لاتی 1992. اور تھلے لکھیا سی بابا جا ورلڈ کپ فوت ہو گیا. تو بوڑھی گھوڑی لال لگام جو اس محاورے کے جو عاشق ہیں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا ان سے کہ رنگ کا تعلق عمر سے نہیں دل سے ہوتا ہے. تو معاشرے میں بوڑھی گھوڑی لال لگام جیسے محاوروں کو عام کرنے کے بجائے اس قسم کے محاوروں کو عام کرنا چاہیے. دل ہونا چاہیے دا جوان جی تے عمرہ چ مگر اخلاقیات کی حدود کے اندر. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ. ਅਲਤਾਫ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਣ بزرگ. اب جیسے میری مدر ہے ماشاءاللہ، تو وہ آج بھی اپنے آپ کو اسی طرح ہی فریش رکھتی ہیں، ایکٹیو رکھتی ہیں. ہمارا کوئی ایونٹ ہو اس پہ وہ پرفارم کرتی ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی ایک وہ گلیمر میں رکھا ہوا ہے. وہ گانا لا کے نا عشق نہیں چاہے گلی گلی گلیاں چ پھرتے رہے. نہیں خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بٹ میری خواہش ہے کہ وہ 90 سال کی بھی انشاءاللہ جب ہو جائیں تو وہ ایسے ہی رہیں، لپسٹک لگائیں، اپنے بال اچھے سے بنائیں. اور میری زبردست کے پلیٹ فارم سے یہ تمام بزرگوں کے لیے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، یہ دعا ہے کہ وہ 90 کے ہوں، 100 کے ہوں،
جب تک زندہ رہیں زندگی سے بھرپور رہیں. اور وہ زندگی سے بھرپور کیسے رہیں گے جب ان سے کم عمر کے لوگ انہیں تانے نہیں ماریں گے, ان کو انکریج کریں گے. یہ بوڑھی گھوڑی لال لگام جیسے محاوروں کو دفن کر دیں گے. بالکل صحیح. آپ انہیں دفن کریں, آپ کے بزرگ جی اٹھیں گے. کیا بات ہے. اپنے ہتھیاش کی فلم لا کے دئیے. ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨੇ ਗੱਦੇ ਨੇ. ناظرین اپنے بزرگوں سے پیار کریں, انہیں جینے دیں. تھوڑے دیر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے موسیقی کا, اور آج کا لازوال گیت اکیلے نہ جانا